اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگوں نے چھوڑ دیا ہوا ہے وہ ہے ایک ہے تلقین، لوگوں کو علم نہ ہونے کی وجہ سے حدیث شریف میں آئی ہے تلقین، لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں اپنے مردے کو لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ کی تلقین کرو۔ تلقین کا طریقہ ہو سکتا ہے آپ کو معلوم نہ ہو، اگر معلوم بھی ہے تو آپ سن لیں، جو حدیث شریف میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ تلقین کا طریقہ یہ بھی مردے کی آسانی کے لیے ہے۔ تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ جب مردے کو دفن کر دیا جائے تو اس کے سرانے سیدھی طرف کوئی شخص بیٹھ جائے، اور بیٹھنے کے بعد اس کو جو ہے نا پکارے، اس کا اور اس کی ماں کا نام لے کر، جو نام ہے اس کا، یا فلاں بن فلانا، اس کا اور اس کی ماں کا نام لے کر۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ اس کو جب پکارے وہ مردہ سنے گا، کوئی جواب نہیں دے گا، اٹھ کر کے بیٹھے گا، سنے گا، اس کے بعد دوبارہ کہے تھوڑی دیر کے بعد اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لے کر کے پکارے۔ یہ تلقین کا طریقہ عرض کر رہا ہوں، ہم کرتے ہیں کئی جگہ پر، اور یہ سنت بھی ہے، کرنا چاہیے، حضور نے حکم دیا ہے، لیکن لوگوں کو معلومات نہیں ہے تو لوگ کرتے نہیں ہیں۔ تو پھر پکارے تو حضور نے فرمایا کہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا دوسری بار میں، پھر تیسری بار اس کا اور اس کی ماں کا نام لے کر پکارے تو وہ مردہ کہے گا اللہ تجھ پر رحم فرمائے، ہمیں ارشاد کر، کیا کہتا ہے بتا۔ اب اس کو تلقین کرے کہ وہ تلقین جو عربی میں لائے ہیں، مطلب حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس کا نام لے کر کہے کہ اذکر ما خرجت من الدنیا شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما وبمحمد رسولہ، یعنی جو سوالات قبر ہونے والے ہیں اس کو نا، یہ تلقین میں اسی سوالات، اسی قبر کے جوابات کو اس کو یاد دہانی کرا جا رہی ہے کہ یاد کر جو تو نکلا ہے دنیا میں، جو کلمہ پڑھتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کو یاد کر، ابھی سوال ہوگا، تیرا دین اسلام ہے، یہ سوال ہوگا، تیرا امام قرآن ہے، تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ تلقین کرنے کے بعد پھر آنا چاہیے۔ اس کے بعد بہت سارے ذکر و اذکار پڑھنے کا ہے، جیسے کہ مسجد کے سرانے دفن کرنے کے بعد جو ہے الف لام میم کا پہلا رکوع پڑھے، اس کے بعد اس کے پیتیانے کھڑے ہو کر کے آمد رسول سے آخری سورہ بقرہ تک یہ پڑھے، ذکر و اذکار کرے۔ بہرحال جتنا دیر ہو سکے نا، کم سے کم باہر والے گھر والوں کو چاہیے جتنا دیر زیادہ ہو سکے مسجد کی قبر پر رہنا چاہیے، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کم سے کم اتنا دیر میں رہے۔ ایک مثال دے کے بتائی کہ جیسے کہ ایک اونٹ ہے، اونٹ کو ذبح کیا جائے، اس کا گوشت نکالا جائے، بنایا جائے اور اس کو تقسیم کیا جائے، جتنا دیر لگتا ہے اونٹ کو ذبح سے لے کر تقسیم کرنے تک، اتنی دیر تک کم سے کم مسجد کی قبر کے قریب بیٹھے رہنا چاہیے، کچھ ذکر و اذکار